تجزیاتی مطالعہ افسانہ اوور کوٹ غلام عباس تعارف و تجزیہ اردو افسانے کی تاریخ میں اپنے منفرد اسلوب کے حوالے سے غلام عباس نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اوور کوٹ ان کا مشہور علامتی افسانہ ہے۔ علامتی ادب خواہ شاعری ہو یا افسانہ فلسفیانہ فکر اور تجزیے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ علامت کے معنی ہیں الفاظ و تراکیب کو علامتی یا مجازی معنوں میں یعنی اپنے مفہوم سے آگے بڑھ کر یا تجاوز کر کے وسیع تر معنوں میں استعمال کرنا۔ علامتی افسانہ ظاہر سے باطن کے سفر کی راہ ہموار کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں مصنف یا شاعر کے اپنے زاویہ نظر کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کے افسانوں کا آغاز اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر ہوا۔ غلام عباس اپنے افسانوں کے موضوعات روزمرہ زندگی سے منتخب کرتے ہیں۔ پریم چند کے بعد انہوں نے خاص طور پر نچلے متوسط طبقے کو موضوع بنایا۔ معاشرے کی غیر منصفانہ تقسیم، نچلے طبقے کی محرومیوں، نفسیاتی کشمکش اور حسرت و یاس کے کرب کو پوری جزیات کے ساتھ قاری کے سامنے رکھا۔ بقول ایک نقاد، غلام عباس کے افسانوں میں رومانویت کے بجائے حقیقت و واقعیت کا غلبہ ہے۔ کامیاب افسانہ نگار اپنے افسانے میں پوری زندگی یا اس کے کسی ایک پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی تحریر کا مقصد کسی سماجی معاشرتی مسئلے یا نفسیاتی الجھن کی تصویر کشی ہوتا ہے۔ وہ صرف خبر ہی نہیں دیتا بلکہ موضوع کے انتخاب، جزیات نگاری، منظر کشی، جاندار مکالمات اور جیتے جاگتے کردار تخلیق کر کے تحیر و تجسس کی ایسی فضا پیدا کرتا ہے کہ قاری کی دلچسپی آخر تک قائم رہتی ہے۔ وہ قاری کو خود کسی نتیجے پر پہنچنے کا موقع دیتا ہے۔ غلام عباس کے افسانے اختصار اور جامعیت کی عمدہ مثال ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری کے تمام عناصر سے مزین ہیں۔ افسانہ اوور کوٹ ابتدا ہی سے قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ نوجوان کے خد و خال، اس کا بادامی اوور کوٹ جس کے کاج میں شربتی رنگ کا ادکھلا گلاب اٹکا ہوا تھا، سر پر ٹیڑھی رکھی ہوئی ہیٹ، سفید گلوبند، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں اور دوسرے میں بیت کی چھڑی بے فکری سے گھماتا ہوا، ان تمام جزیات کا بیان ایک خوش باش فارغ البال شخص کا مکمل عکس ہماری نظروں کے سامنے لے آتا ہے۔ جزیات نگاری سے ماحول اور موسم کی بھی عمدگی سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ۔ سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ نوجوان کی حرکات و سکنات، اس کا سیٹی بجانا، مال روڈ پر یوں دوڑنا گویا کرکٹ میچ کھیل رہا ہے، کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنا اور پھر سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کا نظارہ کرنا، تانگا اور ٹیکسی، پان اور سگریٹ والوں کا دوڑ کر اس کے پاس آنا اور اس کا شان بے نیازی سے انہیں واپس کر دینا، پھر جیب سے ایک انی نکال کر ایک سگریٹ خرید کر پینا، غرض یہ تمام تفصیلات کردار کے نفسیاتی پہلو کا بھرپور جائزہ پیش کرتی ہیں۔ ساتھ ہی قاری کا تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ کہانی میں بظاہر ایک مرکزی کردار ہے مگر وہ پورے معاشرے کا آئینہ ہے۔ مفلسی میں ایک انجان انوکھی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی تمنا، اپنے دائرے سے باہر نکلنے اور اپنی سطح سے اوپر اٹھ کر جھانکنے اور محسوس کرنے کا لطف، عارضی ہی سہی مگر جاگتے میں خواب دیکھنے کی آرزو اس کردار میں مجسم ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کو قریب سے دیکھنے اور چھونے کی خواہش، ان جگہوں پر جانے اور پذیرائی حاصل کرنے کا حق حاصل کرنا جہاں عام حالات میں غریب آدمی کی رسائی ممکن نہیں،
غرض یہ کہ غلام عباس اپنی بے مثل کردار نگاری سے انسانی نفسیات کی تہیں کھولتے جاتے ہیں۔ نوجوان سنیما کے برآمدے میں جا کر آنے والی فلموں کے پوسٹر دیکھ کر باہر نکل آتا ہے، پھر انگریزی موسیقی کی بڑی دکان میں بلا تکلف داخل ہوتا ہے۔ ایک ہسپانوی گٹار پر جو کھوٹی سے لٹکی ہوئی تھی ناقدانہ نظر ڈالی۔ اس سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا تھا، اس کا کور اٹھا کر انگلیوں سے بعض پردوں کو ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا۔ دکاندار کا ایک کارندہ اس کی طرف بڑھا، گڈ ایوننگ سر، کوئی خدمت؟ اسی طرح ایرانی قالینوں کی دکان میں خود مالک نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ اپنی اہمیت کے احساس نے نوجوان میں ایک عجیب خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ مصنف نے ایک مفلس نوجوان کی خود فریبی کی کوشش، چیزوں کو پسند اور پھر رد کرنے کے خوش کن احساس کی بڑی خوبصورتی سے ترجمانی کی ہے۔ ان کے انداز تحریر میں طنز بھی ہے مگر تلخی پیدا نہیں ہوتی۔ کوٹ کے کالر میں اٹکے ہوئے گلاب کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے بیت کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی۔ اس مٹر گشت کے دوران اسے افسانوی کرداروں جیسا جوڑا نظر آیا جو اس کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ان کو قریب سے دیکھنے اور سننے کے شوق میں اس نے ان کا تعاقب شروع کر دیا اور اینٹوں سے لدے ہوئے ٹرک کی زد میں آ گیا۔ ہسپتال کے شعبہ حادثات میں یہ کہانی اپنے چونکا دینے والے اختتام کی جانب بڑھتی ہے اور یکایک قاری کو تمام مکالمات اور جزیات کا مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ مصنف کی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے کہانی کے تسلسل، تحیر، وحدت تاثر اور دلچسپی کو آخر تک برقرار رکھا ہے۔ ہسپتال میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور دو نرسیں مس شہناز اور مس گل کہانی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں بھی نوجوان کے لباس کی تراش خراش سے متاثر ہوتی ہیں۔ شہناز نے گل سے کہا، کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ۔ گل دبی آواز میں بولی، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ ہفتے کی شام منانے۔ جراحی کی میز پر جو کچھ نرسوں نے دیکھا وہ بھی لفظی مصوری کا کمال ہے۔ نوجوان کے گلو بند اور اوور کوٹ کے نیچے قمیص کے بجائے بوسیدہ پھٹا ہوا سویٹر اور میلا کچالا بنیان تھا۔ حالت بتا رہی تھی کہ وہ کم از کم 2 مہینے سے نہیں نہایا تھا۔ پینٹ اور جرابیں پھٹی ہوئی تھیں اور دونوں جرابیں مختلف تھیں۔ نقدی کے حوالے سے اوور کوٹ کی جیبوں سے صرف 6.5 آنے برآمد ہوئے۔ غلام عباس کا اسلوب تحریر زبان و بیان کے لحاظ سے منفرد ہے۔ اس میں تشبیہات و استعارات، معنی خیز تراکیب و مکالمات ان کی غیر معمولی قوت مشاہدہ کا ثبوت ہیں۔ وہ معاشرے میں موجود متضاد اور منافقانہ رویوں کو بڑی فنکاری اور مہارت سے سامنے لاتے ہیں۔ افسانہ اوور کوٹ کے مرکزی کردار سے اس کے بحروب کے باوجود ہم نفرت نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حالات کا ستایا ہوا، معاشرے کی متضاد قدروں کا شکار ایک بے ضرر انسان ہے۔ ایک ایسے معاشرے کا جہاں قیمتی لباس اور ظاہرداری ہی عزت و وقار کا معیار ہے۔ نوجوان کی خوشحالی اور خوش طبعی کا بھرم جو اس کی موت کے بعد ٹوٹ گیا، اس کا بیان نہایت ہی المناک ہے۔ بلا شبہ وہ اس وقت دم توڑ چکا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا، کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ یہ جملے
قاری کو افسانے کے عنوان کی طرف لے جاتے ہیں اور دعوت فکر دیتے ہیں کہ معاشرے نے اوور کوٹ جیسے کتنے لبادے اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں